وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورة الممتحنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ سورۃ الممتحنہ اور اس کی پہلی آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا تھا اور فتح مکہ ابھی ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے تیاری چل رہی تھی۔ اور یہ آپ حضرات کے علم میں ہی ہے کہ مشرکین مکہ نے بدعہدی کی تھی، وعدہ توڑا تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تجدید عہد کے لیے دوبارہ تشریف لائے تھے مدینہ طیبہ، لیکن عہد کی تجدید نہیں ہو سکی تھی اور وہ ناکام ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ اور خفیہ طور پر مسلمانوں کو فتح مکہ کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ جہاد کی تیاری میں مسلمان لگے ہوئے تھے، اور یہ خاص ارشاد فرما دیا تھا کہ اس ساری تیاری کو صیغہ راز میں رکھا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہماری اس تیاری سے اہل مکہ کو باخبر نہ ہونے دیجئے گا، یعنی یہ ہمارا معاملہ وہ صیغہ راز میں ہی رہے۔ اب اس زمانے میں 6 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ ایک عورت سارہ نامی جو مکہ مکرمہ میں مغنیہ کے طور پر معروف تھی، گانا گانے والی، وہ مدینہ طیبہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کر آئی ہو، ہجرت کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اصل میں میرے اوپر جو دہاڑے ہیں وہ ماڑے آ گئے ہیں، خرچے سے پریشان ہوں، تو اس وجہ سے میں آئی ہوں کہ آپ عرب کے شریف خاندان کے لوگ ہیں، میری کچھ ہیلپ کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قریش کے نوجوان کدھر ہیں جو تمہارے اوپر پیسہ لٹاتے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ جی بدر کے بعد اب ان لوگوں نے جشن اور طرب کی محفلیں سجانا چھوڑ دی ہیں، تو اس لیے میرے اوپر مشکل حالات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بنو عبد المطلب سے کہا اور انہوں نے کچھ پوشاک اور رقم کے ذریعے سے اس کی مدد کی۔ یہ جب وہاں سے واپس جانے لگی مکہ مکرمہ، تو ایک بدری صحابی حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، جو اصل میں یمنی تھے اور مکہ مکرمہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اور پھر وہاں سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مدینہ طیبہ ہجرت کر لی، اور ان کے اہل خانہ سارے مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو یہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جو مہاجرین ہیں ان کے اہل خانہ مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ ان حضرات کو پریشان کرتے رہتے تھے، تنگ کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے خاندان کے کچھ لوگ ہجرت کر گئے ہیں، کچھ باقی رہ گئے ہیں، تو ان کو وہ پریشان کرتے تھے۔ لیکن بہرحال ان کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ لیکن حضرت حاطب نے یہ سوچا کہ میرے خاندان کا تو کوئی فرد وہاں نہیں ہے سوائے میرے اہل خانہ کے، تو اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے کفار اور مشرکین غصے میں آ کر میرے اہل خانہ کو تکلیف پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل ہی کر دیں۔
تو میں ایک احسان اہل مکہ پر کر دیتا ہوں، اس احسان کے بدلے میں وہ لوگ میرے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے ایک خط لکھ دیا اور اس عورت کے حوالے کر دیا، جس میں خبر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ خط اس کو دے دیا۔ وہ خط لے کر چل پڑی۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ اس طریقے سے خط بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو مرثد، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو بھیجا کہ جاؤ روضۃ الخاخ ایک مقام پر ایک عورت تمہیں ملے گی اس شکل و صورت کی، اور وہ اونٹ پر جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ بڑی تیزی سے اس مقام پر پہنچے تو واقعتاً وہاں وہ عورت مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، تلاشی لی تو نہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما دے اور وہ غلط ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، خط تو ہے۔ تو فرمانے لگے خط تو تیرے پاس ہے، اب تو شرافت سے دیتی ہے تو دے دے، ورنہ پھر ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے۔ تو اب اس نے فوری طور پر اپنی چٹیا کے اندر اس کو چھپایا ہوا تھا، وہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے خط جب پڑھا تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا حاطب یہ کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے ایمان میں کوئی شک نہیں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اصل میں یہ وجہ تھی کہ میں اپنے اہل خانہ کی حفاظت چاہتا تھا، میں نے سوچا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے میں وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے، مجھے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی میں گردن اڑا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہیں، یہ شرکائے بدر میں سے ہیں، اور شرکائے بدر کو اللہ نے جھانک کر دیکھا ہے اور اللہ نے ان کے قصوروں کو معاف کر دیا، جو ہو چکے وہ بھی، جو ہوں گے وہ بھی۔ اور حاطب سچ کہہ رہے ہیں، حاطب سچ کہہ رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب اس کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا، مت بناؤ، عدوی میرے دشمن، اور عدوکم اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست۔ اور یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ کو، یہ نہیں فرمایا کہ کفار کو دوست نہ بناؤ، بلکہ کیا ارشاد فرمایا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو، یعنی جو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اس کی وجہ اور علت بھی ساتھ ارشاد فرما دی کہ جن کی طرف تم دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو وہ تو اصل میں میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن۔ اور کبھی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ جب تک مسلمان مسلمان ہے، کافر کافر ہے، ان کے آپس میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ لفظی ترجمہ ہوگا تلقون، القا یلقی، القا سے ڈالنا، کسی چیز کو دوسرے کی طرف ڈالنا۔ تلقون الیہم، تم ان کی طرف بالمودہ، پیغام محبت ڈال رہے ہو۔ بمحاورہ ترجمہ کریں گے تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تو انکار کر چکے ہیں، بما، ہر اس چیز کا، ہر اس بات کا، یا اس قرآن اور دین اور احکام کا، جاءکم من الحق، جو حق دین اور احکام وہ تمہارے پاس آئے ہیں۔
یخرجون الرسول ویاکم، وہ تو نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو، ان تؤمنو، کس جرم کے پاداش میں؟ کیا جرم کیا تھا تم نے؟ جرم یہ کیا تھا کہ تؤمنو باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لے آئے، تم ان کے ساتھ دوستی لگا رہے ہو، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم مکہ سے نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے تم لوگ وہاں سے نکلے ہو، تسرون الیہم بالمودہ، تم لوگ چپکے چپکے ان کی طرف پیغام محبت بھیجتے ہو، وانا اعلم، مجھے خوب پتہ ہے، بما اخفیتم، جو تم چھپا کر کرتے ہو، وما اعلمتم، جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان اور کافر کی دوستی نہیں ہو سکتی، دوسری یہ بات بتا رہی ہے کہ اگر کوئی نیک صالح آدمی کوئی عذر پیش کرے تو عذر قبول کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو عذر قبول کر لیا۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ شرکائے بدر کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، ان کی الگ ہی شان تھی۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کافروں کی طرف ہم نے پیغام محبت نہیں بھیجنا، خط نہیں لکھنا، کوئی مسلمانوں کا راز وہ ظاہر نہیں کرنا۔ تو کیا کافروں جیسی شکل صورت ہم بنا سکتے ہیں؟ ان جیسے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ ان جیسی بود و باش، ان جیسی معیشت، معاشرت، سماج اور اقتصادیات، اور ان جیسی زندگی، کیا اس چیز کی نفی تو نہیں نہ ہو رہی ہے آیت مبارک؟ کیا خیال ہے جی؟ تحصیل الہ وانت تزعم حبہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کے دعوے کرتے ہو، ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ تو بڑی محال اور انوکھی بات۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتا، اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کے رسول کی۔ ان المحب لمن یحب مطیع، یہ ضابطہ ہے، محب محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ محبت کے دعوے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں سنت والی زندگی قبول نہیں ہے۔ بھئی موت چاہیے ہی نہیں، آپ جان پیش کر رہے ہو، جان مانگی نہیں اسلام نے، ابھی اسلام کون سی جان مانگ رہا ہے؟ تو جان دینے کے دعوے کر رہے ہو اس موقع پر جب اسلام مانگتا ہی نہیں جان آپ سے، وہ تو نہیں مانگ رہا، وہ تو کہتا ہے کہ 100% سنت کے مطابق ڈھلو، 5 وقت کے پکے نمازی بنو، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، کانوں کو غلط سننے سے بچاؤ، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچاؤ، دماغ کو غلط سوچنے سے بچاؤ، اپنے جو 6 فٹ 5.5 فٹ جتنے فٹ کا بھی تمہارا جسم ہے، اس کے اوپر اسلام کو نافذ کرو۔ موت نہیں چاہیے، ابھی اسلام کے مطابق زندگی چاہیے۔ تو آیت مبارکہ جب یہ کہتی ہے کہ غیر مسلموں سے دوستی کی پینگیں نہ بڑھاؤ، تو وہاں یہ بھی تو کہتی ہے بھی ان جیسی شکل و صورت، وضع قطع، ان جیسی بود و باش، نشست و برخاست، ان جیسی نجی اور اجتماعی زندگی، ان جیسی خارجی اور داخلی زندگی، ہر اعتبار سے ان جیسے مت بنو، ان سے مختلف رہو۔ آپ دیکھیں کہ یہود وہ پگڑی باندھتے تھے، وہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب پگڑی باندھو تو اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنو، یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، ان جیسے مت دکھو۔ روزہ بھی رکھنے کا جب موقع آیا عاشورہ کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 1 دن اور شامل کروں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ تو جو نبی غیر مسلموں کی مشابہت عبادت میں بھی گوارا نہیں کر رہے، وہ خرافات میں برداشت کریں گے؟ جو غیر مسلموں کی خرافات ہیں، شادی بیاہ ہو یا کوئی غمی ہو، ساری خرافات وہ امڑ کر ہمارے اندر آ جاتی ہے، کہاں سے اسلام دکھائیں گے؟ اسلام کہاں ہے ہمارے اندر؟ صرف نماز پڑھنے کا نام تو اسلام نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑا رکن ہے اور بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ
اس دور میں بھی توفیق عطا فرمائے نماز کی. بڑی سعادت ہے. لیکن صرف نماز دین نہیں ہے، دین تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق.